بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اکثر آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں بھائی کبھی بھی کسی بھی کاغذ پہ سائن تب تک نہیں کرنے جب تک آپ اسے پڑھ نہ لیں، اسے سمجھ نہ لیں۔ کسی خالی پیپر پہ سائن نہیں کرنے۔ کوئی تحریر لکھی ہوئی ہے چاہے وہ کسی بھی زبان میں لکھی ہوئی ہے، جب تک آپ اسے کلیئرلی پڑھ نہ لیں، سمجھ نہ لیں، کسی پر بھی اعتماد مت کریں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب تک آپ خود اسے سمجھ نہ پائیں تب تک آپ اس پر سائن نہ کریں۔ ہمیشہ سے میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں، اور یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ انہی غلطیوں کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں۔ میرے ساتھ خود ایسا ہی کچھ ہوا۔ میں نے پچھلے دنوں یو پی ایس خریدا، اور اس کا جو وارنٹی کارڈ تھا یا اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی میں نے نہیں پڑھی، لیکن بائی چانس تیسرے دن میرا یو پی ایس خراب ہو گیا، اور میں نے ایک اچھی کمپنی کا خریدا، ایک مہنگے والا خریدا تاکہ مجھے آنے والے وقت میں مسئلہ نہ ہو۔ 3 دنوں بعد وہ خراب ہوا۔ جا کے میں نے اس کا کارڈ نکالا، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا دھواں نکلے تو اس کی وارنٹی نہیں ہے، سمیل آ جائے تو وارنٹی نہیں ہے، وولٹیج زیادہ ہو جائے وارنٹی نہیں ہے، وولٹیج کم ہو جائے وارنٹی نہیں ہے، اس میں سے کوئی لیکوڈ نکل آئے وارنٹی نہیں ہے، آگ لگ جائے وارنٹی نہیں ہے، گر جائے وارنٹی نہیں ہے، پانی لگ جائے وارنٹی نہیں ہے۔ میں نے ساری چیزیں دیکھی، میں نے کہا بھائی مسئلہ تو کچھ ایسا ہی ہے، اس میں سے سمیل بھی آ رہی ہے، شاید دھواں بھی نکلا، اور اس کے اندر جو سیکورٹی ہوتی ہے، اس کے اندر جو فیوز ہوتے ہیں، کسی نے کام ہی نہیں کیا، میں کیا کروں؟ بہرحال کرتے کرتے، اور اس میں ایک اور بہت اہم چیز تھی، وہ یہ تھی کہ آپ کا ڈیلر ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ کی اگر کمپلین ہے تو جا کے کمپلین سینٹر، وہاں پہ آپ جو اپنی کمپلین کریں۔ تو میں نے سینٹر چیک کیا، میں نے دیکھا کہ میرا قریب ترین سینٹر مجھ سے 300 کلومیٹر دور ہے۔ پھر مجبوراً مجھے جانا پڑا، ظاہر ہے میں نے وہاں پہ چھوڑ دیا، اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے یا نہ ہو جائے۔ اور اس میں ایک اور بہت اہم چیز لکھی ہوئی تھی کہ آپ کو اگر کمپنی پر کیس کرنا ہے، آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ کو کراچی کی عدالت میں نمٹایا جائے گا، یعنی آپ کا تعلق پنجاب کے پی کے، آپ کا تعلق آزاد کشمیر، یا پھر آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو بھائی آپ کا ایک یو پی ایس ہے، اس کے جو آپ نے اس کے خلاف کیس کرنا ہے، قانونی کارروائی کرنا ہے، تو آپ کراچی جا کے کریں گے۔ آپ کو اپنے ایریا میں کوئی عدالتی کارروائی کی بھی آپ کو اجازت نہیں دی گئی ہے، کیونکہ آپ خریدتے ہیں اور آپ اس چیز کے ساتھ ایگریمنٹ کر چکے ہوتے ہیں، تو آپ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بتایا کہ بھائی وہ میری غلطی، میں نے نہیں پڑھا، نہیں دیکھا، اپنی غلطی کی وجہ سے میں نے نقصان اٹھایا۔ تو آپ بھی جب بھی پیپر پہ سائن کریں، کہیں بھی کوئی ایسا کام ہو، کوئی بھی ایگریمنٹ کر رہے ہوں، کوئی بھی چیز لے رہے ہوں، تو اس کے بارے میں آپ ضرور جانیے، پڑھیں، اس چیز کو سیکھیں۔ اور دوسرا جو میرا بہت ہی اہم کل کا ایکسپیرینس تھا کہ ہم لوگ ناکام کیوں ہو جاتے ہیں۔ ہماری 2 بڑے مسئلے ہیں۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں بھی ہے، اور اسپیشلی پاکستانیوں میں، اللہ نہ کرے کہ وہ مجھ میں ہو، ناشکری اتنی زیادہ ہے کہ انتہا ہے۔ ایک بندے کے پاس جتنا کچھ ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود انسان یہی کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں مشکلات کا شکار ہوں۔ اگر آپ پچھلے 10-15 سال کو جا کے اپنے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 15 سال پہلے آپ کہاں تھے، 20 سال پہلے آپ کے پاس ہو سکتا ہے ایک سائیکل بھی نہ ہو، اور پھر آپ موٹر سائیکل، پھر گاڑی پہ چلے گئے ہوں۔ اس سے پہلے آپ کے پاس گھر ہو یا نہ ہو، اس وقت ہو سکتا ہے آپ کے پاس گھر ہو، اور اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے میں یا 10 دن میں، 15 دن میں ایک آپ کے گھر میں فروٹ آتا ہو، اور ابھی ہو سکتا ہے ڈیلی آپ کے گھر میں فروٹ کھانے کے لیے آ رہا ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں، بہت ہی اہم ہے کہ ہم اس چیز میں چلے گئے ہیں، ساری اللہ کی نعمتیں ہوتے ہوئے بھی ہم ناشکری کا اظہار کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، مشکلات ہے، مہنگائی ہے، مسائل ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہم خود سیٹسفائیڈ نہیں ہیں۔ اگر ہمارے پاس وہ ساری چیزیں بھی آ جائیں جو آپ سے اوپر لیول کے بندوں کے پاس ہیں، کسی کے پاس گاڑی ہے، ایک کے پاس نہیں ہے، وہ سوچتا ہے گاڑی کے بارے میں، ایک سوچتا ہے اوپر سوچتا ہے اس سے، اور کئی لوگ جہاز رکھ کے بھی اپنے جہازوں میں بھی خوش نہیں ہے۔ تو یہ سیٹسفیکیشن آپ کی اندر کی ہے، اللہ کا شکر ہے، تو پھر الحمدللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑی وجہ ہے، وہ پاکستانی ہمیشہ ناکام کیوں ہوتے ہیں۔ میرا کل کا جو ایکسپیرینس ہے، اس میں نے دیکھا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے افراد جو شہروں میں رہتے ہیں، وہاں پہ ایک سروس سٹارٹ ہوئی ہے بائکیا کے نام سے، اوبر کریم ٹائپ کی موٹر سائیکل۔ تو میں نے بھی موٹر سائیکل کا استعمال کیا، آن لائن موٹر سائیکل کو بلایا، اور پھر اس پہ میں نے سفر کیا، لیکن دوبارہ واپسی پہ جب میں وہاں سے نکلنے لگا تو وہاں پر 6 افراد جن کے سر پہ گرین ہیلمٹ رکھے ہوئے تھے، بائکیا کے جو ڈرائیورز تھے یا بائکیا کے جو ممبرز تھے،
उनके पास मैं गया तो मैंने उनसे कहा कि मैंने राइड लेनी है, तो वो कह रहे हैं जी हम एप्लीकेशन पे बुक नहीं करेंगे, आप वैसे हमें इतने पैसे दे दें और हम आपको ले जाते हैं। मैंने कहा भाई नहीं, मैं थ्रू चैनल काम करूंगा, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप में से किसी ने लेके जाना है तो आप एक्सेप्ट करें उसे और मुझे ले जाएं। उन्होंने कहा नहीं लेके जाएंगे भाई, हमें 250 रुपये दे दें। फिर मैंने ऑनलाइन रिक्वेस्ट सेंड की और इतनी देर बाद जाके एक बंदे ने वहां पे जाके मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। हर बंदा यही सोच रहा है कि यार चक्कर दें, ड्रामाबाजी करें, और आपको शहरों में इतने लोग नजर आएंगे, ये सर्विस आपको हर जगह पे रोड पे जहां जाएंगे आपको ग्रीन हेलमेट वाले लोग नजर आएंगे। और एक कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है, उसने जो पाकिस्तानियों को एक रोजगार दिया है, लेकिन क्या है कि जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वो भी हर वक्त फ्रॉड के चक्कर में रहते हैं कि हमने ऑनलाइन, अगर क्योंकि वो ऑनलाइन बुक करते हैं तो उनको आपकी जो पेमेंट होती है वो एप्लीकेशन के जरिए वो ऑटो सिस्टम में कंपनी की आ जाती है, आप वही पे करते हैं। लेकिन वो अपनी ज़ुबानी जो मांगते हैं वो उनको पता होता है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक इतने किलोमीटर है, इसके इतने बनेंगे, इसलिए हम मैनुअली बंदे के साथ जो है वो एग्री कर जाते हैं। अगर बंदा मान जाता है तो 150 वो ज़्यादा ही मिल जाता है। तो और ये होता है मसला हमारी नाकामियों का कि जहाँ भी काम करना है काम चोरी ज़रूर करनी है, जब काम चोरी करनी है तो ज़ाहिर है फिर मसाइल ही रहने हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।